آج ہم تاریخ کے ایک بڑے ہی خاص لمحے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ وقت جب سن 573 یا 574 عیسوی کا زمانہ تھا۔ جی بالکل۔ اور یہ وہ وقت تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 3 سال تھی، اور آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس بنو سعد قبیلے میں پرورش پا رہے تھے۔ جی ہاں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس وقت دنیا کیسی دکھتی تھی، خاص طور پر وہ خطہ، وہ علاقہ؟ دیکھیں، اس زمانے کی کوئی بہت زیادہ آپ کہیں کہ روز کی تفصیلات تو نہیں ملتی، لیکن جو تاریخی شواہد ہیں نا، وہ ایک بڑی تصویر ضرور دکھاتے ہیں۔ اور اس تصویر میں بنیادی طور پر 2 بہت بڑی سلطنتیں تھیں، سپر پاورز کہہ لیں اس وقت کی۔ اچھا، 2 سپر پاورز کون تھی وہ؟ ایک تھی بازنطینی سلطنت، یعنی مشرقی رومی سلطنت۔ جی، قسطنطنیہ والی؟ بالکل، جن کا مرکز قسطنطنیہ تھا، آج کا استنبول۔ اور دوسری تھی ساسانی سلطنت، یعنی فارس کی۔ ایران والی؟ جی، قدیم فارس، موجودہ ایران۔ بازنطینی مذہب کے لحاظ سے عیسائی تھے، آرتھوڈاکس، اور ساسانی جو تھے وہ زرتشتی مذہب کے پیروکار تھے۔ تو یہ 2 بڑی طاقتیں آمنے سامنے تھیں، ان کا آپس میں پھر کیا حساب کتاب تھا؟ حساب کتاب تو بس یوں سمجھیں کہ دشمنی کا تھا، شدید دشمنی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اچھا؟ دہائیوں سے، شاید صدیوں سے ہی ان کے درمیان جنگیں چل رہی تھیں، کبھی وہ جیت جاتے، کبھی یہ۔ اور یہ جنگیں کہاں کہاں ہو رہی تھیں؟ مطلب بارڈرز پر؟ نہیں، صرف بارڈرز پر نہیں، یہ تو بہت بڑے علاقے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ آپ دیکھیں، مشرقی یورپ سے اناطولیہ یعنی آج کا ترکی، پھر شام، عراق، خود ایران، یہ سارا خطہ ان کی لڑائیوں کا میدان بنا ہوا تھا۔ باپ رے! تو اس کا تو مطلب ہے کہ تجارت وغیرہ سب متاثر ہوتی ہوگی؟ بہت زیادہ۔ جو پرانے تجارتی راستے تھے، جیسے شاہراہ ریشم کے کچھ حصے، وہ بری طرح متاثر تھے۔ پھر فوجوں کا، خزانوں کا نقصان تو تھا ہی۔ اور سب سے اہم بات، یہ مسلسل لڑائیاں نا ان دونوں سلطنتوں کو اندر سے کھوکھلا کر رہی تھیں۔ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں اپنی ہی طاقت ختم کر رہے تھے۔ یہ تو بڑی طاقتوں کی بات ہوئی۔ اب آتے ہیں جزیرہ نما عرب کی طرف۔ وہ تو بالکل ان کے بیچ میں پھنسا ہوا تھا، وہاں کیا سین تھا؟ بالکل بیچ میں، اور اس کی حیثیت نا ایک طرح سے بفر زون جیسی تھی۔ بفر زون یعنی ایک ایسا علاقہ جو 2 بڑی طاقتوں کے درمیان ہو، اور دونوں کا اس پر اثر تو ہو، لیکن براہ راست مکمل کنٹرول شاید نہ ہو، ایک قسم کی درمیانی پٹی۔ اچھا۔ تو شمالی عرب میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں غسانی قبیلے تھے، یہ عرب تھے لیکن عیسائی ہو چکے تھے، اور بازنطینیوں کے اتحادی تھے۔ بازنطینیوں کے دوست؟ جی، اور ان کے مقابلے میں تھے لخمی قبیلے، وہ ساسانیوں یعنی فارسیوں کے اتحادی تھے۔ تو یہ دونوں قبائلی ریاستیں ایک طرح سے ان سپر پاورز کی پراکسی جنگ لڑ رہی تھیں سرحدوں پر۔ سمجھ گیا۔ تو شمال میں یہ کھینچا تانی تھی، اور جنوب کا کیا حال تھا، یمن وغیرہ؟ یمن میں صورتحال مختلف تھی۔ وہاں کچھ عرصہ پہلے ہی ساسانیوں یعنی فارسیوں نے حبشیوں کو شکست دے کر اپنا اثر قائم کر لیا تھا۔ وہی حبشی جن کا حکمران اب رہا تھا، جس نے کعبہ پر حملے کی کوشش کی تھی؟ جی بالکل وہی۔ تو اس واقعے کے کچھ عرصے بعد پارسی وہاں قابض ہو گئے تھے، تو یمن عملی طور پر ساسانی کنٹرول میں تھا۔ اور پھر آتا ہے مکہ، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس شہر کی کیا پوزیشن تھی اس پوری عالمی بساط پر؟ مکہ دراصل ان بڑی عالمی لڑائیوں سے کافی حد تک الگ تھلگ تھا، محفوظ تھا۔ اچھا، کیوں؟ اس کی اپنی ایک اہمیت تھی۔ ایک تو یہ اہم تجارتی راستے پر تھا، یمن سے شام والے روٹ پر، تجارت کا مرکز تھا۔ تجارت۔ اور دوسری اور شاید سب سے بڑی وجہ خانہ کعبہ کی موجودگی تھی۔ اس کی وجہ سے قریش قبیلے کو، جو مکہ میں حکمران تھے، پورے عرب میں ایک خاص عزت حاصل تھی۔ تو یہاں کسی باہر کی طاقت کی براہ راست حکومت نہیں تھی، بلکہ شہر کا نظام قریش کے اپنے قبائلی اصولوں پر چلتا تھا۔ یعنی ایک طرف دنیا میں اتنی بڑی جنگیں، سلطنتیں ٹکرا رہی ہیں، اور مکہ میں قبائلی نظام اور تجارت چل رہی ہے۔ یہ بڑا دلچسپ تضاد ہے۔ بالکل، اور مذہبی طور پر بھی مکہ اور آس پاس کا علاقہ زیادہ تر بت پرست تھا۔ ہاں، بت پرستی تو تھی ہی۔
جی، مختلف قبائل کے اپنے اپنے بت تھے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ صرف بت پرستی ہی ہو۔ عرب میں یہودی قبائل بھی تھے، خاص کر یثرب یعنی مدینہ میں۔ اور خیبر میں بھی شاید؟ جی ہاں، خیبر میں بھی، اور کچھ عیسائی بستیاں اور قبائل بھی تھے جیسے نجران میں یا کچھ شمالی علاقوں میں۔ تو ملا جلا مذہبی ماحول تھا، لیکن غلبہ بت پرستی کا تھا۔ تو یہ تو ہوا عرب اور اس کے پڑوس کا حال۔ اگر ذرا دور دیکھیں، باقی دنیا میں کیا چل رہا تھا اس وقت؟ چین، ہندوستان، یورپ؟ مختصراً بتاتی ہوں۔ چین میں اس وقت ایک نیا خاندان، سوئی خاندان، حکومت میں آ رہا تھا اور ملک کو دوبارہ جوڑ رہا تھا۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھے، ایک ترقی یافتہ تہذیب۔ ہندوستان میں گپتا سلطنت کے زوال کے بعد کوئی ایک بڑی طاقت نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں۔ بکھرا ہوا تھا۔ جی، سیاسی طور پر بکھرا ہوا، اور مغربی یورپ میں تو رومن امپائر ختم ہو چکی تھی۔ ہاں، وہ تو ڈارک ایجز شروع ہو گئے تھے شاید۔ بالکل، وہاں جرمن قبائل جیسے فرینکس وغیرہ نے اپنی چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں بنا لی تھیں۔ مشرقی یورپ البتہ بازنطینی کنٹرول میں تھا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تھے تو دنیا کی دو بڑی طاقتیں آپس میں لڑ لڑ کر کمزور ہو رہی تھیں۔ جی، مشرق وسطیٰ، خاص طور پر شام، عراق، ایران ان جنگوں کی لپیٹ میں تھا، بالکل۔ جبکہ جزیرہ نما عرب، خاص طور پر حجاز اور مکہ، ان عالمی جھگڑوں سے نسبتاً الگ اپنی قبائلی زندگی اور تجارت میں مصروف تھا۔ بالکل صحیح خلاصہ ہے، اور یہی وہ پس منظر ہے، یہی وہ سٹیج ہے جس پر تاریخ کا سب سے بڑا ڈرامہ شروع ہونے والا تھا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جی، کیونکہ یہ جان کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تبدیلی کتنی بڑی تھی جو آنے والی تھی۔ ایک طرف زوار پذیر سلطنتیں، دوسری طرف ایک بظاہر پرسکون لیکن اندر سے تیار معاشرہ۔ اور اسی معاشرے میں، اسی ماحول میں وہ ہستی پروان چڑھ رہی تھی جس نے سب کچھ بدل دینا تھا۔ بالکل، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیسے تاریخ بعض اوقات بالکل غیر متوقع جگہوں سے اپنا رخ بدلتی ہے۔ واقعی یہ پس منظر جان کر آنے والے واقعات کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ جی، یہ بنیاد ہے آگے کی پوری کہانی کی۔